بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند کے گزشتہ ایپیسوڈ میں نے پاکستان کے آزاد ہونے کے وقت جو قربانیاں مسلمانوں نے دیں اس کی ایک تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ تھوڑی سی جھلک تھی، اگر میں تفصیل کے ساتھ ہندو اور سکھوں کے مظالم بیان کروں تو کسی مسلمان کا جگرا اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ دل تھام کر اس کو سن سکے، بلکہ مسلمانوں کے جگر پھٹ جائیں گے، ایسے ایسے مظالم مسلمانوں پر ڈھائے گئے۔ اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی جھلک پیش کی۔ اس وقت پوری دنیا، بلکہ پوری اسلامی دنیا حالت جنگ میں، ان کی جان، مال، عزت اور دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ تو اس حالت میں روئے زمین کے مسلمان کو قوم پرستی، لسانیت اور رنگ و نسل کے اختلافات کی بنیاد پر جمع نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہمارے ملک پاکستان میں آپ دیکھ لیں، بلوچ الگ سے لڑ رہے ہیں، پٹھان الگ سے لڑ رہے ہیں، اردو اسپیکنگ الگ سے لڑ رہے ہیں، سرائکی الگ سے لڑ رہے ہیں، پنجابی الگ سے لڑ رہے ہیں، ہزارے وال الگ سے لڑ رہے ہیں، سندھی الگ سے لڑ رہے ہیں۔ سب قومیت کی بنیاد پر یا لسانیت کی بنیاد پر یا اپنے قبیلوں کی بنیاد پر، رنگ و نسل کے اختلافات کی بنیاد پر لڑائی ہو رہی ہے۔ اب ان سب کو یکجا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تاریخ اور حال سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہود و ہنود مسلمانوں کے خلاف ایک ملت ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ ابھی یہ جو پاکستان پر انڈیا نے حملے کیے ہیں اور پاکستان نے جس میں منہ توڑ انڈیا کو جواب دیا ہے، جس سے پوری دنیا انگوش بدنداں ہے اور حیران ہے کہ پاکستان نے یہ کیسے کر لیا۔ لیکن اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ہنود نے، مشرکین نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور یہود ان کی پشت پر مضبوطی سے کھڑے تھے اور کھلے عام یہود نے مشرکین کی حمایت کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود و ہنود مسلمانوں کے خلاف ایک ملت ہے۔ ہجرت آزادی میں مشرکین اور سکھوں نے بلا تفریق فرق اور مسالک مسلمانوں کا قتل عام صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ مسلمان تھے، اور آج بھی مسلمانوں کا قتل عام اسی علت کی بنا پر کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ مختلف ممالک میں جو قتل عام کیے جاتا ہے، مختلف ممالک سے بعض اوقات خبریں آتی ہیں، جیسے کچھ ہی سال پہلے برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ تو مسلمانوں کو قتل صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے، وہاں مسلک نہیں دیکھتے، کفار اور یہود و مشرکین مسلک نہیں دیکھتے، رنگ و نسل نہیں دیکھتے، بس اس بنیاد پر قتل کرتے ہیں کہ یہ مسلمان۔ دشمن کی تلوار مسلمان کو قتل کرنے سے قبل اس کا مسلک اور اس کا فرقہ اور اس کا مذہب نہیں پوچھتی۔ ان کے لیے قابل گردن زدنی ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ یہ مسلمان ہو، کلمہ گو ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان بھی اپنی بقا چاہتے ہیں تو انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جمع ہونا پڑے گا، تاکہ اس رشتہ ایمان میں منسلک ہونے کے بعد یہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کم از کم اپنے دفاع اور اپنی معیشت کو ایک کر لیں، مضبوط کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ فرمایا اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں غلبہ دین کے لیے اور ان بے بس، مظلوم و مقہور مردوں، عورتوں اور بچوں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے، جو ظلم و ستم سے تنگ ہو کر پکارتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون نہ کیا تو نتیجتاً ایک ایک کر کے تمام اسلامی ممالک کفر کے قدموں تلے رون دیے جائیں گے، اور ہمارا اپنا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا، پاکستان کو بھی رون دیا جائے گا۔ آپ نے حالیہ جنگ سے اندازہ کر لیا کہ پوری ملت کفر ایک پلڑے میں تھی پاکستان کے خلاف، ایک پلڑے میں۔ یہ تو اللہ پاک، پاکستان کی فوج کو اللہ پاک نے بڑی ہمت دی، بڑی جرت دی
اور ٹیکنالوجی کی بدولت اور اپنی ہمت اور جرت کی بدولت ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا کفر حیران ہے، پوری دنیا کا کفر، صرف چند ممالک نہیں۔ براہ راست تو پاکستان کی لڑائی تین ملکوں سے ہوئی ہے براہ راست۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک سے ہوئی ہے، ایک ملک سے نہیں ہوئی، براہ راست 3 ممالک سے ہوئی ہے، امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان۔ اور یہ 3 ممالک تو براہ راست پاکستان سے لڑ رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت بڑا کردار ایک فرانس کا بھی تھا، اور باقی دنیا کے تمام کافر ممالک بشمول منافق ممالک، منافق ایران، وہ انڈیا کی پشت پر کھڑے تھے اور اس کو پش کر رہے تھے۔ تو آپ نے اندازہ نہیں لگا لیا کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ اہل پاکستان کا قصور کیا ہے؟ اہل پاکستان کا قصور یہ ہے کہ وہ کلمہ گو ہیں۔ وہ کوئی نہیں دیکھتے کہ یہ دیوبندی کون ہے، بریلوی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، یہ کچھ نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ گو کون ہے۔ جو کلمہ گو ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو تمام عالم اسلام کو ایک ہونا پڑے گا، اور ایک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دشمن کا اصل چہرہ دکھا دیا جائے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ بھی ہوں۔ یہ عمل مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے اور ان کو بنیان مرصوص بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ہم پاکستانی میڈیا کے مجموعی رویے سے بھی مایوس ہیں، اس لیے سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے مسلمانان عالم کا ایک دوسرے کے احوال سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہجرت آزادی کے حقائق و واقعات میں مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ کا ایک دور ان کے عروج سے شروع ہوا، مسلمانوں کے عروج سے شروع ہوا، اور مغلیہ سلطنت پر اختتام پذیر ہوا، اور دوسرا دور جنگ آزادی سے شروع ہو کر تحریک پاکستان اور قیام پاکستان پر ختم ہوتا ہے۔ ہجرت آزادی میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام، ان کا بے گھر ہونا، بے آبرو ہونا، ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کی غفلت اور عیاشی کا ثمرہ ہے۔ مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی کہ اپنی حکومت کی مدت مدید میں ہی ان نوجوانوں کے دماغ میں اسلام کی عظمت بٹھا دی جاتی اور ان کے دلوں کو اسلام کے پیغام کی طرف مائل کر لیا جاتا۔ ایسا کچھ نہیں کیا ہم۔ اوراق میں بکھری مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی داستانیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ مسلمان ہمیشہ مردوں، عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں کو فوجی تربیت سکھائیں، فوجی تربیت دیں، انہیں تیار رکھیں تاکہ بوقت ضرورت کم سے کم اپنا دفاع تو کر سکیں، اپنے دفاع کے قابل تو ہو سکیں۔ تعلیمی اداروں میں ایسا نصاب ترتیب دیا جائے کہ نئی نسل میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی محبت پیدا ہو، اور وہ کسی مشرک یا یہودیوں کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے اپنے قومی اور اسلامی ہیروز کا اتباع کرنے میں فخر محسوس کریں۔ شہدائے پاکستان کے خون کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے پاکیزہ خون سے محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان کی داستان رقم کرنے والی نئی نسل تیار کی جائے۔ اور ہندو قوم کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر طاقتور چیز کی عبادت کرتی ہے۔ کمزور جو ہوتا ہے اس کو ملیچ سمجھتے ہیں، اس کو ملیچ سمجھ کر کچل دیتے ہیں، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ اس کا طرہ امتیاز ہے۔ اس لیے اس دشمن سے کبھی بھی خود کو غافل نہ رکھیں جس کا گٹھ جوڑ یہود کے ساتھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی تمام تر واقعات بیان فرما دیے تھے، اور یہ بات تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ مسلمانوں کے بدترین دشمن یہود و ہنود ہی ہیں۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ لوگوں میں دشمنی کے اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف سب سے سخت یہود اور ہنود ہیں، مشرکین اور یہود ہیں۔ مشرکین اور یہود یہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم لوگ ان سے دوستیاں گانٹھنے میں مصروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں وہ تمام تر واقعات بیان فرما دیے تھے جو قیامت تک واقع ہونے والے، تاکہ اہل ایمان آئندہ وقوع پذیر ہونے والے فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں، آزمائشوں اور مصائب میں ثابت قدم رہتے ہوئے دیگر اہل اسلام کی حفاظت بھی کر سکیں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف میں
ایک روایت ذکر کرتے ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر ہم سے خطاب فرمایا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر نیچے تشریف لائے اور نماز ادا کی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہم سے خطاب فرمایا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر نیچے تشریف لائے نماز ادا کی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے پھر ہم سے خطاب فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی اس کی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، بس ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جس نے اس کو زیادہ یاد رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخبار و احادیث میں کئی ایک مقامات پر امت کو اپنا ایمان بچانے کی نصیحت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی عظیم فتوحات کی وہ بشارتیں بھی دی گئی ہیں جو مایوسی کے عالم میں یقین کی کیفیت کو پیدا کر دیتی ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، اور جو زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی تھی عن قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی، اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے دیے گئے، اور میں نے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ وہ میری امت کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اور ان کے علاوہ ان پر کوئی دشمن مسلط نہ کیا جائے جو ان سب کی جانوں کو مباح کرے، اور بے شک میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کوئی فیصلہ کر دوں تو وہ رد نہیں ہوتا، بے شک میں نے تمہاری امت کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان کے علاوہ ان کے اوپر کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں کروں گا جو ان کی جانوں کو مباح کرے، خواہ ان کے خلاف تمام روئے زمین کے لوگ جمع ہو جائیں۔ ہاں اس امت کے بعض لوگ بعض دوسروں کو ہلاک کر دیں گے اور بعض کو قید کر دیں گے۔ اہل اسلام ہندوستان پر حملہ آور ہوتے رہیں تاکہ اللہ رب العزت ان کو اس بشارت سے سرفراز فرما دے جو غزوہ ہند میں شریک ہونے والے مجاہدین کے لیے جو بشارت ہے، اور وہ بشارت یہ ہے کہ غزوہ ہند میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو وہ افضل الشہداء ہیں، اور اگر غازی بن کر لوٹیں تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حدیث شریف کے مطابق غزوہ ہند کی تکمیل حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کے ذریعے ہوگی، جس میں ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ہندوستان ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر اہل اسلام کے تحت آ جائے گا۔ پاکستان وہ مبارک سرزمین اور پاک سرزمین ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو نعمت عظمیٰ کے طور پر شب قدر میں رمضان المبارک کے مہینے میں عطا فرمایا ہے۔ اہل اسلام اور اہل پاکستان کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ مشرکین اور یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا سب سے شدید ترین دشمن قرار دیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا کہ بلحاظ عداوت کے تمام کفار میں سب سے زیادہ سخت مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین ہیں۔ آج بھی یہود و ہنود عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ پاکستان وہ عظیم مملکت ہے جسے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جان، مال، عزت اور آبرو کی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے۔ اس ملک کی تعمیر میں ہم مسلمانوں کی بہنوں کی قربانی بھی شامل ہے، جن کے برہنہ جلوس بازاروں میں نکالے گئے۔ یہ ملک ہماری جن بہنوں کو برہنہ کر کے ان کے جلوس نکالے گئے بازاروں کے اندر، یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے اور نظریاتی طور پر ایک اسلامی ملک ہے۔ اسلام اور پاکستان کا باہمی گہرا تعلق ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب کبھی کسی خارجی حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو قوم کو سیکولرزم کے نام پر جمع نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس قوم کو ہمیشہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جمع کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی انڈیا نے حملہ کیا تو الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کی پوری قوم یکمشت ہو گئی، اور یہ سب پوری قوم یکمشت کلمہ طیبہ کے نام پر ہوئی۔ اس میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے سپہ سالار عاصم منیر صاحب کا بھی ہے
کہ جنہوں نے آپریشن کا نام ہی بنیان مرصوص رکھا ہے، اور اس کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ اے مسلمانوں، اے اہلیان پاکستان، تمام کے تمام، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی نسل سے ہے، کسی قبیلے سے ہے، کسی ذات سے ہے، آپ کی زبان کچھ بھی ہو، لیکن آپ بنیان مرصوص بن جاؤ، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ کفر کے مقابلے میں۔ چھوڑ دو یہ لڑائی جھگڑے، سندھی کا جھگڑا، پنجابی کا جھگڑا، پٹھان کا جھگڑا، بلوچ کا جھگڑا، یہ سارے جھگڑے چھوڑ دو، مسلمان بن جاؤ اور کلمہ طیبہ کے نام پر ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ تو اس کلمے کی بنیاد پر ہماری قوم کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، اسلام کے نام پر ہی امن قائم اور شاد و باد رہ سکتا ہے۔ پاکستان رہے یا نہ رہے، اسلام تو رہے گا، لیکن جس خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے اس دور میں اسلام کی سربلندی، حرم کی پاسبانی اور عالم اسلام کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے، الحمدللہ وہ پاکستان ہے۔ پاکستان اب عملی طور پر قیادت کر رہا ہے، اور ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ پاکستان نے ایسی ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر لی۔ ایک تو ہمارے لوگوں نے جرت بھی دکھائی ہے اور ٹیکنالوجی میں افسانی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا جتنا شکر اس پر کیا جائے بہت کم ہے۔ پاکستان امت کی آبرو ہے، حرم کی نگہبانی کا امین ہے، مسلمانوں کا آخری قلعہ اور آخری چٹان ہے، اس لیے اس کی حفاظت کریں، اس سے محبت کریں۔ وہ لوگ جو اپنا مستقبل یورپی ممالک سے جوڑے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کشور حسین میں رہتے ہوئے امت مسلمہ کی قیادت اور خدمت کا کام سر انجام دیں۔ اس وقت بالخصوص اطراف و اکناف سے عالم کفر جمع ہو کر پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس پاک سرزمین کو روندنے کے بعد ان کے مقابلے میں کوئی اور ایک اسلامی قوت ایسی باقی نہیں بچے گی جو ان کے مذموم مقاصد کی تکمیل میں سد ذوالقرنین یا بنیان مرصوص ثابت نہ ہو سکے۔ کوئی ایسی ریاست نہیں ہے۔ ہم ہندوستان کا کئی بار میدان کارزار میں سامنا کر چکے ہیں، جس میں ہم نے دشمن کو اس دندان شکن جواب دیا ہے۔ البتہ ہماری بدعمالیوں اور ہماری صفوں میں موجود غداروں کی وجہ سے ہمیں بعض مواقع پر تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ ہندوستان کے مشرکین کے ساتھ ہونے والی ہر جنگ غزوہ ہند کا حصہ ہے، جس کی تکمیل احادیث کے مطابق سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے ہوگی۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے اگلی اقساط میں غزوہ ہند کے متعلق احادیث کو بیان کروں گا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ان بشارتوں کو آپ سن کر اہل اسلام اور بالخصوص پاکستانی مسلمان خود پر مسلط ہونے والی نظریاتی اور ہمہ جہتی جنگ کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو غزوہ ہند کے لیے تیار کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس غزوہ ہند کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ اس غزوہ ہند کی بڑی عظمت ہے، وہ انشاءاللہ احادیث میں بیان ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ روزانہ کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔